ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین آمنوا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کا بے پایان لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے، جس کے کرم سے، جس کی رحمتوں سے، جس کی برکتوں سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ مولا ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ میرے سامعات، میں نے آپ کے سامنے کلام رحمان سے آیا کریمہ تلاوت کی، جس میں رب دو جہان کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ سورہ فتح کی یہ آیت کریمہ جو رب کائنات نے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میرے محبوب کی جو نا غلاموں کا، صحابہ کرام کا احوال یہ ہے کہ یہ آپس میں جو نا بہت رحم دل ہیں اور کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو جو یہ محبت عطا فرمائی تھی اور جو الفت عطا فرمائی، اس کا ذکر قرآن مجید میں جو اس طرح فرمایا کہ میرے صحابہ کی شان یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر بڑا رحم کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر بہت رحم کرتے مگر کافروں پر بڑے سخت ہیں گے۔ آج صحابہ کرام کی محبت کا جو نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت تھی اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت ہے، اس پر ہم چھوٹا سا جو نا لیکچر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وعن انس رضی اللہ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہو کے میرے آقا نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ تین چیزیں اگر جس بندے کے اندر پائی جائے نا، وہ ایمان کا مزہ پا لے گا، اپنے ایمان کی جو نا حقیقت کو پا لے گا۔ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ایسے کرے کہ دنیا ما فیہا میں جو کچھ بھی ہے، کہ اپنی رشتہ داریوں سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، ہر ایک سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو۔ وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی محبت جو ہے نا اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ہو۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودُ فِي الْكُفْرِ، اور کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہے کہ بعد ان قَضَى اللَّهُ مِنْهُمْ كَمَا يُكْرِهُ أَن يَقْذِفَ فِي النَّارِ، کہ ایمان لا کے کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہے کہ جیسے جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جانا، آگ کے اندر ڈالا جانا۔ تو اس کے اندر پہلے فرمایا کہ بندے کی جو نا حلاوت ایمان کا پہلا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا،
اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو ہے نا، یہ انسان کی ایمان کی علامت ہے۔ بندے کا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنا شروع کر دے، تو اس کا ایمان تب ہی جا کے مکمل ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر اتنی زیادہ آپ کی ذات کے ساتھ محبت فرماتے تھے کہ ان کی محبت کا رنگ بھی علیحدہ ہی تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت فرماتے کہ ان کی محبت کا ایک اپنا ہی جدا جدا ان کی محبتوں کے رنگ تھے۔ ہر صحابی ایک علیحدہ نمونہ تھا محبت کا۔ اب ان کے چھوٹے چھوٹے ذرا نمونے ان کی محبتوں کے ذرا آج ہم تھوڑے سے لیتے، ایک دو تین جو نمونے ہمارے حصے کے بنیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا، کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنا ایمان نہ لے آؤ۔ فرمایا کہ تم اس وقت تمہارا ایمان مکمل ہوگا حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دو۔ صحابہ کرام کو ہمیں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت فرمائی، بیان فرمائی میرے آقا نے، اور حضرت ابو ہریرہ انہوں نے روایت کی کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنا شروع کر دو۔ صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ محبت نہ کرنا شروع کر دو، اور فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں کوئی ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم، فرمایا کہ اگر تم یہ عمل کرنا شروع کر دو تو تم آپس میں بہت محبت کرنا شروع کر دو گے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو زیادہ سے۔ دیکھو محبت کا محبت کا ایک رنگ دیکھو، فرمایا کہ آپس میں سلام کرو ایک دوسرے کو زیادہ، کہ سلام اتنا کثرت سے کرنے کا حکم دیا، فرمایا کھڑا بیٹھے کو کرے، بیٹھا جو نا چلتا ہوا جو نا کھڑے ہوئے کو کرے، کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو کرے، بیٹھا ہوا لیٹے ہوئے کو کرے۔ یعنی کہ اگر یہ دیوار ہے، دیوار کے ادھر سے بھی بندہ گزر کے تو دوسری سائڈ سے آئے تو کوئی سامنے بیٹھا اس کو بھی سلام کرے، جہاں کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی ایسی جگہ پر جو جوان بچیاں ہیں، اور وہ ایسے لڑکوں کو سلام نہ کریں کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، تو ایسی جگہ پہ سلام نہ کریں۔ ادروائز فرمایا کہ سلام کو عام کرو، یہ محبتیں پھیلانے والا عمل ہے۔ اور صحابہ کرام کا یہ عمل دیکھ لو کہ میرے حضور سے ان کی محبت کیسی تھی اور کیسے اس عمل کو کرتے تھے، کہ صحابہ کرام عبداللہ بن عمر، اب یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام والا عمل بتایا نا، تو صحابہ کرام اس عمل کو بہت کثرت سے کرتے تھے، اس عمل کو بہت کثرت سے کرتے تھے اس عمل کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر تو یہ کثرت سے جب کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو، تو عبداللہ بن عمر آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ بازاروں میں جاتے اور کوئی بھی نہیں شاپنگ کرنے نہیں جاتے تھے، بلا کوئی شاپنگ کرنے نہیں جاتے، کچھ بھی کرنے نہیں جاتے تھے، صرف بازار میں، کہ بازار کے اندر رش زیادہ ہوتا ہے، ہجوم زیادہ ہے، اس ہجوم والی جگہ پہ زیادہ جاتے۔ تو ایک دن آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، وہ ذرا موٹے صحابی تھے، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ، وہ آپ کے ساتھ تھے، تو وہ آپ ان کو لے کے تو بازار سے گزرے، اور جہاں سے گزرے ساتھ ساتھ سلام کرتے جائیں، سلام کرتے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو نا حضرت طفیل رضی اللہ عنہ تھے، وہ کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ بازار سے گزر کے جا رہے ہو مگر کسی کو
کوئی چیز تو آپ خرید نہیں رہے ہو، کوئی چیز تو خرید نہیں رہے ہو اور ویسے ہی گزرتے چلے جا رہے ہو. تو آپ فرمانے لگے ان کو کہ وہ موٹے تھے نا، تو کہنے لگے موٹے تمہیں نہیں پتا. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ افشو السلام، ایک دوسرے کو سلام زیادہ کیا کرو، یہ محبتیں بڑھانے والا عمل ہے. سلام ایک دوسرے کو زیادہ کیا کرو. تو کہنے لگے کہ میں بازار میں اس لیے آتا ہوں، شاپنگ کرنے نہیں آتا، میں بازار میں اس لیے آتا ہوں کہ میں زیادہ زیادہ جا کے لوگوں کو سلام کروں، سلام کروں، کہ زیادہ لوگوں کو سلامتی پہنچے، محبت والا عمل زیادہ پہنچے. دیکھو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل کو کیسے لیتے تھے، کہ وہ بھاگ بھاگ کے جا کے سلام کرتے ایک دوسرے کو، کہ یہ سلامتی والا، یہ محبت والا عمل آگے آگے پہنچے. تو یہ شان تھی صحابہ کرام کی، کہ صحابہ کرام کس طرح، دیکھو محبت کے ان کے رنگ کیسے کیسے تھے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی سے پاک کو روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارصدها الله له على مدرجته ملكا وذكر الحدیث ان اللہ قد احبک کما احببته فی. کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے، اپنے بھائی کو، کسی چاہنے والے کو ملنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملنے کے لیے کسی دوسری بستی میں گیا. دوسری بستی میں گیا تو اب راستے میں اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی صورت میں، اس سے سوال کرنے کے لیے کہ جا کے پوچھو اس سے پوچھو کہ تیرا کیا معاملہ ہے، تو اس سے ملنے کے لیے آیا، اس سے ملنے کے لیے آیا. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ وہ جو فرشتہ تھا وہ اس سے پوچھنے لگا اس شخص سے کہ بتا کس مقصد کے لیے جا رہا ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگے میرا مقصد تو کوئی نہیں، میں تو صرف جسٹ اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، محبت اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا، صرف اس کی خیر عافیت پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں، محبت میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں بہت دن ہو گیا ہم کسی بہن بھائی کو ملے نہیں ہیں، ہمارا دل اداس ہو گیا ہے، ہم جا کے ان کو مل آئیں تو بندے کا دل کرتا ہے نا. تو وہ کہنے لگے کہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ملنے کے لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے. تو اللہ پاک نے اس فرشتے سے کہا کہ جاؤ جا کے اس بندے کو ان کو جا کے کہہ دو کہ جیسے تمہیں میرے بندے سے محبت ہے نا، اللہ بھی تم سے اسی طرح محبت کر رہے ہیں. یعنی کہ دیکھیں عمل کتنا حسین ہے کہ مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا یہ عمل محبت میں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی بندگی غرض نہیں، صرف جسٹ ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے. اور یہ عمل بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اس طرح پھر ملتا ہے نا کسی کو، محبت میں ایک دوسرے کو ملتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے کہ جس طرح تم میرے بندے کو محبت کے ساتھ ملنے گیا تھا نا، اسی طرح میں بھی تمہارے ساتھ اب محبت کرتا ہوں. پھر حضرت معاذ بن رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، کہتے ہیں میرے آقا نے میرا یوں کر کے ہاتھ پکڑا، وکانا فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا یوں کر کے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے فرمایا معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. کہنے لگے کہ سما اسی کا پھر اگر نے فرمایا کہ سما پھر یا رسول آپ کو میں وصیت کرتا ہوں ایک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیا ہے؟ فرمایا لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کہا کرو، تقو کہ یہ الفاظ کہا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. فرمایا کہ معاذ ہاتھ پکڑا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے معاذ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. میرے آقا کی محبت دیکھو صحابہ کرام سے کیسی محبت ہے کہ معاذ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. مگر یہ ہے
کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت، کہ یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہ میں آپ کا ذکر کرتا ہوں، میں شکر کرتا ہوں اچھی عبادت کے ساتھ۔ ہر راوی جس نے اس حدیث پاک کو روایت کیا نا، انہوں نے جب بھی جہاں جہاں اس حدیث کو بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے محبت کرتے ہیں، اور میں بھی آپ کو اسی طرح محبت آپ سے کرتی ہوں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نبھاتے ہوئے، سنت پہ عمل کرتے ہوئے، کہ جس طرح انہوں نے اپنے صحابی کے ساتھ محبت کی، میں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح محبت کرتی ہوں جس طرح میرے آقا نے اس محبت کا اظہار فرمایا۔ لیکن آپ بھی ہر نماز کے بعد یہ دعا لازمی پڑھا کرو، سب لوگ یہ دعا لازمی پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، یہ محبتوں کو بڑھانے والی ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس روایت کرتے ہیں حدیث پاک کو کہ ان رجلا کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رجل به فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی گزرا اور گزر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احبک ھذا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اس شخص سے نا، وہ سامنے سے گزرا نا تو کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اس شخص سے بہت محبت کرتا ہوں۔ صحابی تھے نا آپس میں، صحابہ کرام، وہ ایک صحابی گزرے سامنے سے تو کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمتہ، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو پتہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس سے بہت محبت کرتے ہو، اس کو معلوم ہے؟ کہنے لگے قالا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم، ان کو یہ نہیں معلوم کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ قالا فرمایا میرے آقا نے، فقال احبک الذی احبک الذی احببتنی لہ، فرمایا کہ جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے نا، اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے، اسی طرح جس طرح تو فلاحقہ، جاؤ اسے ملو، فقالا اسے کہو انی احبک فی اللہ، میں تمہارے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فقال احبک الذی احببتنی لہ، تو ارشاد فرمایا کہ جس طرح پھر تو، اللہ پاک نے فرمایا جس طرح تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ بھی تمہارے ساتھ اس طرح محبت کرتا ہے۔ تو اس کے اندر فرمایا، پھر اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے پھر بہن بھائی سے محبت کرتے ہو نا، کہیں جا کے کوئی جھگڑا ہو، کوئی تکلیف ہو، اس کو معاملے کو سلجھانا ہو، کہیں بھی سلجھانا ہو، اس کا اظہار کرو کہ اللہ چاہتا ہے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے آپ کے فائدے کے لیے یہ سارا عمل کر رہے ہیں۔ بچوں میں بھی آپ کے فائدے کے لیے، کہ ہم لوگ آپ سب ایک دوسرے کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، کہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اس محبت کا اظہار یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں اس محبت میں، جسے صحابہ کرام ایک دوسرے کی کیا کرتے تھے، میرے آقا کرتے تھے۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا منصب کیسے دیا تھا، اسی وجہ سے کہ وہ میرے آقا کے بتائے ہوئے ایک ایک عمل کو فوراً کیچ کر لیتے تھے، فوراً لے لیتے تھے اس عمل کو، فوراً ایک لمحے سے پہلے جب ایسی میں نے علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے تھے، اسی طرح صحابہ کرام اسی طرح لے لیتے۔ اور صحابہ کرام دیکھو، ایسا عمل بھی، ایک صحابی ایک جگہ پہ بیٹھے تو ہنسنے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے، صحابی نے کہا کیا ہوا تمہیں، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے فلان جگہ پہ حضور کو ایسے ہنستے ہوئے بیٹھے ہنستے دیکھا، اتنا چھوٹا چھوٹا عمل صحابہ کرام میں سے تیزی سے لے لیتے تھے، آپس میں محبتیں بانٹنے والا عمل، محبتیں بانٹنے والا عمل اتنی تیزی سے لیتے تھے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا رہے، محبت کا اظہار ہوتا رہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں ہے وان ابی ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں جامع مسجد دمشق میں گیا اور میں نے دیکھا کہ میں وہاں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص، اس کے سامنے والے دانت نا چمک رہے تھے، سامنے والے دانت نا وہ چمک رہے تھے، تو مجھے اس شخص پہ نا بڑی محبت آئی، بڑا پیار آیا مجھے اس پہ، تو کہنے لگے کہ میں نے نا
ان سے ملنے کی کوشش کی، لیکن میں نا ان کے پاس ہجوم بہت ہوتا تھا. اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت معاذ بن جبل تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جسٹس بنا کے بھیجا تھا، گورنر بنا کے بھیجا تھا بلکہ شام کی طرف. اب وہ وہاں گئے نا تو وہ مسجد میں دن بھر وہ ایسے ہی فیصلے جو کرتے رہتے، اور رات ہوتی تو مسجد میں آ جاتے. لیکن وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہ بڑے بےتاب رہے. انہوں نے کہا کسی نہ کسی طریقے سے میری ملاقات ہو جائے ان سے، لیکن ان سے کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی تھی. انہیں اپنے کسی دوست سے کہا کہ میری ملاقات کروا دے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نہ ان سے اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں نا تو تہجد کی نماز کے وقت آ جائیں مسجد میں، آپ پھر کر لیں گے ملاقات. کہنے لگے ٹھیک ہے. اب ان سے ملاقات کرنے کے لیے وہ تہجد کے ٹائم پہ وہاں تہجد میں مسجد میں پہنچ گئے. کہنے لگے دیکھا کہ اس وقت بھی وہ بیزی ہیں، کہ وہ انہوں نے نماز پڑھی، پھر لمبی دعا مانگی، اللہ سے گریہ کیا. دعا مانگنے کے بعد اذان آ گئی، اور پھر انہوں نے سنتیں پڑھی، پڑھ کے پھر ایک کونے میں مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے میں تعاقب میں بیٹھا رہا، کب یہ فارغ ہوتے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر فارغ ہوں میں بھاگ کے جا کے ان سے مل لوں، میں بھاگ کے جا کے ان سے مل لوں جیسے ہی فارغ ہوں. کہنے لگے وہ جیسے ہی کونے میں جا کے بیٹھے میں بھی فوراً ہی پیچھے چلا گیا، اور جا کے میں نے کہا ان کے دانت سامنے والے نا بڑے جو نا چمکتے تھے. تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ بہت پیارے لگتے ہیں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. وہ کہنے لگے اب وہ جو نا حضرت ادریس خولانی تھے نا، انہوں نے چادر اوڑی ہوئی تھی اوپر. تو حضرت معاذ انہوں نے ان کو ایسے کر کے چادر سے پکڑا اور پکڑ کے ان کو ہلایا، اور ہلا کے کہنے لگے واقعی محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. انہوں نے پھر پکڑ کے انہوں نے کہا واقعی محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر سن لو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ان بندوں پر، میری محبت واجب ہو گئی ان بندوں پر، المتحابین فیہ، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، والمتجالسین فیہ، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مجلسوں میں اکٹھے ہونے والے پھر بچھڑنے والے اللہ کے لیے، ملے بھی اللہ کے لیے. جس طرح ہم آپ ان حلقاتوں میں بیٹھتے ہیں آ کے، فرمایا کہ ملتے بھی اللہ کے لیے، بچھڑتے بھی اللہ کے لیے. تو اللہ پاک کیا فرماتے کہ جو میرے لیے آپس میں محبت کر کے ملنے والے، میرے لیے اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کر کے ہی ملتے ہیں اور میرے ذکر سے ہی جدا ہو جاتے ہیں. آگے فرمایا والمتزاورین فیہ، اور میرے ساتھ ملاقات کرنے والے، والمتبازلین فیہ، اور ملاقات کس طرح کرتے ہیں؟ نمازوں میں میرے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، میرے بندوں کے ساتھ مل مل کے مجھ سے ملاقات کرتے ہیں. فرمایا والمتبازلین فیہ، اور پھر میرے ساتھ میرے بندوں کے اوپر خرچ کرنے والے آپس میں ایک دوسرے پر. فرمایا کہ ان کو جا کے خوشخبری دے دو. حضرت معاذ فرمانے لگے کہ کہہ دو ان بڑے بندوں کو کہ ان بندوں کا مقام کیا ہو گیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری محبت میں ان کے لیے واجب ہو گیا. دیکھو کتنا بڑا عمل ہے محبتیں بانٹنے والا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ بندہ محبت کرتا رہتا ہے، اور محبت کرتے کرتے بالآخر کیا ہے کہ جو روٹھا ہے اس کو منا لو، جو بچھڑا ہے اس کو جو تلاش کر لو، روٹھے کو منا لو، کسی نہ کسی طریقے سے وہ مان جائے کسی طریقے سے. آج ہم محبت بہت کم بانٹتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ عداوت نفرت میں زیادہ، سوچتے ہی نفرت کا ہے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ ہمارے لیے اچھا بھی سوچتا ہوگا، اچھا ہی سوچتا ہوگا ہمارے لیے، لیکن ہماری سوچ جو نا وہ اچھی نہیں رہی، اچھی نہیں رہی. اور اب تو یہ سوچ کو اچھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو محبتیں بڑھاؤ. اب دیکھو یہ کوئی پیسے تو نہیں لگتے ہمارے، اس کے اوپر کوئی خرچہ تو نہیں آتا، کوئی ہمارا بجٹ خراب نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے بچھڑنا، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے. صرف اس کا اتنا عمل ہے کہ اس کا خیال کرنا ہے، محبت کا عمل کرنا ہے. اتنا عمل کیا کرے گا کہ اللہ کی محبت کو اس بندے کے لیے لازم کر دے گا. اور پھر فرماتے حضرت معاذ فرماتے، پھر اللہ پاک نے فرمایا حدیث پاک قدسی میں کہ فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کو کہیں گے
المتحابون فی جلالی، کہاں ہے جو میرے ساتھ محبت کرنے والے تھے، وہ کہاں ہیں لوگ؟ میرے بندوں کے ساتھ آپس میں محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں اس وقت؟ لہم، پھر اللہ پاک ان کو بلائیں گے، بلا کے منابرہم، منابر من نورہم، اللہ پاک ان کو نور کے ممبروں پر بٹھا لیں گے، نور کے ممبروں پر بٹھا لیں گے، یغبطہم النبیون والشہداء، اور اللہ پاک جو نا ان کے اوپر جو نا نبی اور شہداء رش کریں گے، کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو تم نے نور کے ممبروں پہ بٹھا دیا؟ صدقے جاؤں، جن کو نور کے ممبر، نور کے یہ آپ دنیا میں یہ صوفے لگاتے ہو، دنیا میں کتنے خوبصورت خوبصورت بیٹھنے کی آپ اہتمام کرتے ہو چیزوں کا، خوبصورت سے خوبصورت بیڈ لگاتے ہو، خوبصورت سے خوبصورت صوفہ لگاتے ہیں، لگا کے بیٹھتے ہیں، یہ تو ہماری شان آن شان ہے نا، کہ جس کی جتنی جو نا گنجائش ہے، آمدن ہے، وہ اس کے حساب سے وہ جو نا بٹھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، اس کے اوپر بٹھاتا ہے۔ لیکن وہ میرا رب جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، اس کے جو مسندیں ہوگی وہ کتنی حسین ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی، کہ اللہ پاک فرماتا ہے نور کے، وہ نور کے جو صوفے لگے ہوں گے، نور کے جو تخت لگے ہوئے ہوں گے، مسندیں بچھی ہوں گی، ان کے اوپر اپنے ان بندوں کو بٹھاؤں گا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرنے والے ہوں گے۔ تو میری بہنوں، میری سامعات، یہ میری محبت کا رنگ ہی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو اس طرح کے دروس، آج ہماری خلق کے اوپر ہی ہمارے دروس بار بار چلے جا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرتے چلے جائیں اور محبتیں بانٹنے والے عمل کرتے چلے جائیں، تاکہ اللہ پاک ہماری جو نا دنیا آخرت کو اللہ پاک اچھا کر دے، اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں برکات نصیب کرے، اور یہ جو معاشرے کے اندر ہمارے سختی اور تنگی ہے، اللہ اس کو دور فرما دے، اور ہمیں محبتیں بانٹنے والا اللہ پاک کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔